بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے دنیا کی زندگی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بنائی ہے. زندگی کا یہی مقصد ہے کہ کون ذمہ داری پوری کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ دیکھا جائے گا. حیات دے کر کے اللہ نے ہم کو حیات اور زندگی دی ہے، پھر موت بھی آئے گی. تو فرمایا ہم نے حیات کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنی کارروائی اور کارگزاری اپنے دین کی اچھی بناتا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے حیات اور موت پیدا کی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آخر انسان تک اس کی حیات بھی ہے، اس کی موت بھی ہے. تو یہ کیوں پیدا کی ہے؟ ایسے کہ زندہ رہو پھر مر جاؤ، جیسے جانور زندہ ہوتا پھر مر جاتا ہے. کچھ نہیں، انہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے حیات کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حیات سے لے کر موت تک کے مرحلے میں کون اپنی زندگی کی کارروائی کو اچھی بناتا ہے. یہ مطلوب ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اچھے سے اچھا بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہے. کیونکہ ہر آدمی کی زندگی ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ ایک پھوک کے ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں نا ربر کے، ہوا بھر کے ہرے بھرے، پھر جب اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے تو کچھ نہیں، تو ایک چیچڑ کی طرح سے نیچے پڑ جاتا. کہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ بھائی ہوا نکل گئی، جان نکل گئی تو اب کچھ نہیں ہے. کہ نہیں، اب جو جان نکلے گی تو اب زندگی کی ساری کارروائیوں کا نتیجہ آئے گا. ذرے ذرے کا حساب ہے، یوں کہ ایک ایک ذرے کے برابر حساب ہے. اچھا ہے تو اچھائی اور برا ہے تو برائی. یہ نظام الہی ہے. اس لیے زندگی میں نزاکتیں بھی بڑی ہیں کہ زندگی صحیح رخ پر پڑ جائے. اور زندگی کا صحیح رخ یہ نہیں ہے کہ بھئی دنیا چھوڑ دو مسجد میں بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہے. بلکہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کے درمیان میں رکھی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہوئے تھے مر گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقوق ادا کیے جائیں گے اور پھر اس کا بدلہ ملے گا. اس لیے اپنے حقوق، اپنے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں
وہ جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے بعد اس حقوق کا ادا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ مقصد ہے زندگی کا، نہیں تو زندگی وبال بن جائے گی۔ کیوں کہ ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہے، اللہ کی نعمتیں کھائی ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تو ان نعمتوں کے جواب میں تم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو نعمتیں دی تھی، نعمتیں اس لیے دی تھی کہ تاکہ ذمہ داریوں میں تم کو مدد ملے، ذمہ داریوں میں مدد ملے، اس لیے ہم نے تم کو نعمتیں دی تھی۔ ہاں، تو وہ نعمتوں کا کیا استعمال ہوا، وہ ذمہ داریوں کا کیا ہوا، یہ حساب ہے۔ اس لیے کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ آدمی کی زندگی ایک نتیجے کو دکھائے گی کہ دیکھو تیری زندگی کا یہ نتیجہ ہے۔ جیسے بونے والا کوئی چیز زمین میں بوتا ہے تو اس کی بویائی ایک نتیجہ لاتی ہے کہ دیکھو اتنے پیداوار ہو گئی، اور ایک آدمی آگ لگاتا ہے تو وہ آگ نتیجہ بتاتی ہے کہ دیکھو اتنے بربادی آ گئی۔ یعنی بربادی کے اسباب ہے، آبادی کے اسباب ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں دنیا میں کامیابی کے بھی اسباب ہیں اور ناکامی کے بھی اسباب ہیں۔ کامیابی کے اسباب لیں گے تو کامیابی ملے گی، ناکامی کے اسباب لیں گے تو پھر ناکامی ظاہر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں سنبھالنا ہے، ہاں سنبھالنا ہے، بے لگام نہیں ہونا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہماری زندگیاں ذمہ داریوں کی ہے، اور جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی مدد آئے گی۔ قاعدہ اللہ کا یہی ہے، کیونکہ آدمی محتاج ہے، آدمی کمزور ہے، وہ مدد کا محتاج ہے۔ تو اس کا یہ دستور بتایا کہ جو ذمہ داریاں ہم دیتے ہیں ان ذمہ داریوں کو اپنے ذمے لو، گھبراؤ مت اور ڈرو مت۔ اللہ کی مدد ہر اس بندے کے ساتھ ہے جس کے اندر سچائی ہے، اللہ کی مدد ہر اس بندے کے ساتھ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو نیکوکار ہیں، کہ ان کی کارروائی اچھی ہے، اپنی جانوں کا استعمال، اپنے مالوں کا استعمال، اپنی ذاتوں کا استعمال ان کا بہتر ہے، کہ پھر اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ بتایا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیکوکار ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا مجال ہے کسی کی؟ کیوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ نبیوں کی جو رفتار ہے ان کی زندگی کی، وہ اللہ کو ساتھ لے کر، اللہ کو ساتھ لے کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، ظاہر میں تکلیفیں بھی ان کے کام میں آتی ہے۔ ہمیشہ نبیوں کے کام کی ابتدا تکلیفوں سے اور ناگوانیوں سے ہوئی ہے، ہاں، کیونکہ بڑا کام ہے تو بڑا کام آسانی سے نہیں ہو جاتا، بڑا کام آسانی سے نہیں ہوتا، اس میں ناگوانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے نبی اپنی بات کو، اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی ان کی مددیں لی جاتی ہیں۔ اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح نبیوں کے ساتھ ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے، کہ ایمان والوں کی بھی مدد ہوگی، یہ بات حق ہے۔ جیسے نبیوں کی مدد ہوگی یہ بات حق ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوگی، یہ بات حق ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یہ بات بے شک ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر زمانے میں جب بھی رسول آیا ہے، وہ رسول نے اللہ کا کام کیا ہے اور اللہ نے اس کی مدد کی ہے، چاہے مقابل کی طاقتیں کتنی ہی مخالف، مقابل کا ماحول کتنے ہی مخالف، لیکن ان کا کام ہو گیا۔ اور مخالفت کرنے والوں کو ان کی مخالفت نے نامراد بنا دیا۔ ہاں، ان کی نہیں چلی اللہ کی چلی، ان کی نہیں چلی نبیوں کی چلی۔ یہ ہمیشہ یہی ہوا، ہمیشہ یہی ہوا کہ نبیوں کی چلی اور ان کی نہیں چلی۔
کیوں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ کام جو میرے دوستوں چلے گا وہ ایک تو اللہ کی مدد سے چلے گا، وہی اصل ہے. پھر اللہ کی مدد کے اسباب ہیں کہ اللہ سے مدد لینے کے کیا اسباب ہیں، کہ اللہ کی مدد لینے کے اسباب یہ ہیں کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ کرو، ایمان اور اخلاص کے ساتھ کرو، کوئی دوسری غرض نہیں. مجھ پر میرے اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے، وہ مجھے ادا کرنی ہے. اور یوں کہیں کہ حالات سے مت ڈرو، حالات سے مت ڈرو، عذاب سے ڈرو. ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ عذاب ہے. ان عذاب ربک کان محذورا، کہ اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے. تو ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ کہ عذاب ہے. حالات ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ حالات تو ہر مطلوب کام میں آتے ہیں. آدمی تجارت کرتا ہے اس میں بھی حالات آتے ہیں، آدمی زراعت کرتا ہے اس میں بھی حالات آتے ہیں، آدمی علاج کرنے جاتا ہے اس میں بھی حالات آتے ہیں. یعنی کہ سب چیزیں میٹھی ہے اور ہو گئی، ایسے نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہی ہے. ایک حال پر زندگی میں، آپ کی زندگی میں بچپنا تھا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا. تو بڑھاپے میں ساری قوتوں پر زوال آیا کہ میں لاچار ہو گیا، میں کمزور ہو گیا. جی ہاں، اس زمانے میں ساری قوتوں کا عروج تھا، ساری قوتوں کی ترقی تھی، تو وہ ترقی ختم ہو گئی. تو یہ دلیل ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. ہاں، تو یہ کہ ہمارے اوپر کوئی حال نہ آئے اور ہم کام کریں، کہ ایسا نہیں ہوتا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جن کے اندر ثبات قدمی نہیں ہے اور وہ حالات سے چونکتے رہتے ہیں. کہ ایک آدمی کو یہ شوق ہوا کہ وہ اپنے بدن پر وہ گدواتے نا، ہرا ہرا، دیکھا آپ نے، پین سے اور پھر اندر مسالہ بھرتے ہیں تو بدن پر ہرا ہرا نشان پڑ جاتے ہیں، اس کو گدنا کہتے ہیں. بعض قوموں میں ہے کہ وہ بدن کو گدواتے ہیں، ہرا ہرا ہو جاتا ہے. وہ تو کوئی صورت بھی ہوتی ہے، کوئی چھبی بھی ہوتی ہے، بہرحال تو اس کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے بدن کو گدواؤں. تو اس نے وہ گدنے والے کو بلایا کہ بھائی دیکھو میری پیٹھ پر شیر کی شکل بناؤ تاکہ میں چلوں تو لوگ پیچھے شیر دیکھیں، بدن پر گدا ہوا ہے. اس نے کام شروع کیا اور پین لگائی. جب اس نے پین لگائی تو اس نے سی کیا اور پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہ آپ نے شیر بنانے کے لیے کہا تھا تو اب شیر کے کان بنا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا ارے بھلے آدمی، یا میری پیٹھ پر شیر کے کان کی کیا ضرورت ہے، بغیر کان کا بنا. اچھا چلو بغیر کان کا بناتا ہوں. پھر پین لگائی. اب کیا لگا، اب کیا کر رہے کہ اس کی پاؤں بنا رہا ہوں. ارے بھلے آدمی، جس کو میری پیٹھ پر پاؤں کی کیا ضرورت ہے، بغیر پاؤں کا بنا. سمجھ میں آئی بات؟ پھر پین لگائی کہ اب کیا رہے ہو کہ اس کا پیٹ بنا رہا ہوں. پھر وہی بات کہ یہاں پیٹ کے پر جو شیر والا اس کو پیٹ کی کیا ضرورت ہے، تم کیسے آدمی ہو، چھوڑو پیٹ، بغیر پیٹ کا بناؤ. جو بھی کہے تو اس کو بغیر اس کا بناؤ، بغیر اس کا بناؤ، بغیر اس کا. اس نے پین پھینک دی تو کہا اٹھ نادان، بغیر پیٹ کا، بغیر سر کا، بغیر پاؤں کا ہاتھ شیر تو اللہ نے ہی نہیں بنایا ہے، میں کیسے بناؤں گا. تو ہم ایسے ہیں کہ ذرا بھی دین کے کام پر کوئی پین لگی، شی کر کے اس کام کو چھوڑ دیا. ہاں، یہ ہو رہا ہے. اس لیے کسی دین کے کسی لائن پر پوری کامیابی نہیں ہوتی. اس کی یہ وجہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں کہ اس کے اندر برداشت کرنی پڑتی ہے. لوگ کمائیوں میں کتنی برداشت کرتے ہیں. ہاں، کمائیوں میں کتنی برداشت کرتے ہیں. ملکوں میں جاتے ہیں، عرصے تک رہتے ہیں، وہاں گھر نہیں آتے.
جی ہاں، بہت برداشت کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، ایک جگہ نہیں ہوتا دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ کمانا ہے. تو بھائی اس طرح دنیا بغیر محنت کے اور بغیر قربانی کے نہیں بنتی تو آخرت کیسے بنے گی؟ آخرت تو باقی رہنے والی ہے. ہاں، تو کیا ہے کہ ان کا نفس گھبراتا ہے اور ان کو شیطان ڈراتا ہے. جب دین کا کام آتا ہے تو نفس گھبراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. ہم کو یہ کہا گیا ہے ایمان کے راستے سے کہ اللہ اور اس کا رسول جو بات کہے گا وہ حق ہے، اس کے خلاف جو بھی بات ہوگی سب دھوکہ ہے، سب غلط ہے. تم کو جو بات اللہ رسول نے کہی ہے وہ حق ہے اور اس کا نتیجہ بھی سچ ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. اس لیے اللہ کی بات پر یقین کرنا اور اللہ کی بات کو سچ ماننا اور سچ مان کر اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا، یہ اصلی ذمہ داری ہے. یہ اصلی ذمہ داری ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو حق سمجھ کر اور اپنی کامیابی سمجھ کر اپنی اپنی زندگیوں کو اس کے تابع بنانا، اس پر ڈالنا، یہ اصلی زندگی ہے. اس کے بغیر دھوکہ ہے. اس کے بغیر دھوکہ ہے. اور دھوکہ کا مطلب یہ ہے کہ اصلی چیز آخرت چھوٹ جائے گی اور فانی چیز پر صلاحیت لگ جائے گی، پھر موت پر فانی بھی نہیں رہے گی. تو نہ فانی رہی نہ باقی رہی، دونوں سے آدمی محروم ہو گیا. آخرت تو اس لیے کہ آخرت کے لیے کیا نہیں، اور دنیا کے وہ تو باقی کسی کے ساتھ رہتی نہیں ہے، وہ تو کسی کے ساتھ باقی رہتی نہیں ہے. یہ ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس کے لیے بھیجا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کی خبر لو. زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی مرتبہ ملے گی، دوسری دفعہ نہیں ملے گی. اس ایک ہی مرتبہ میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو جائیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے. موٹی بات ہے، کوئی باریک بات نہیں ہے. ہر آدمی کیا بناوے؟ اپنے آپ کو دیندار بناوے. کیونکہ اصل زندگی دین کی زندگی ہے. خدا نہ خواستہ دین نہیں ہے تو کفر ہے. کفر ہے. دین نہیں ہے، دین کا انکار ہے تو کفر ہے. ہاں، اور کفر کرنا یہ اللہ سے دشمنی کرنا ہے. کفر کرنا یہ اللہ سے دشمنی ہے. ہاں، کہ اللہ کی نہیں چلنے دینی ہے، اپنی چلانی ہے، اللہ کی بات سے انکار ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے دشمن کبھی کامیاب ہوا ہے؟ اللہ کے دشمن کبھی کامیاب ہوئے؟ وہ حکومت والے بھی ہوئے، وہ زمین جائیداد والے بھی ہوئے، وہ اکثریت والے بھی ہوئے، سب طاقت والے ہوئے، لیکن لائن ان کی اللہ کی تابع داری کی نہیں، اللہ کی دشمنی کی. تو اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے نامراد بنایا. یہ پکی بات ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف جائے گا کسی طاقت کے ساتھ، مال کے ہو، ملک کے ہو، جائیداد کے ہو، کسی طاقت کے ساتھ، کہ وہ اور اس کی تمام طاقتیں یہ سب نامرادی کے حوالے ہو جائے گی. نتیجہ کہ نتیجے میں سوائے پریشانی کے اور آخرت کی مصیبتوں کے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ قاعدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک صحیح راستہ دیا ہے، ایمان کا، اعمال کا، اخلاق کا، اخلاص کا. یہ ہماری اصلی مایا ہے کہ زندگی میں ایمان آوے، یعنی اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے. ایمان کا یہ مطلب ہے. ایمان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو اللہ مان کر پھر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ کو تعلق پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان مال جو دیا ہے، اس جان مال میں ہم پر اللہ نے کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ ذمہ داریاں ایمان کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ وہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں. تو یہ پوری ہوگی تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. بس چاہے وہ مالدار بنے، چاہے وہ غریب بنے، کچھ بنے، لیکن یہ ذمہ داری پوری ہوئی تو وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا. یہ نہیں ہے تو وہ ہر حال میں ناکام ہوگا. حاکم بن کے، تاجر بن کے، مالدار بن کے، زمیندار بن کے، سب کچھ بن کے آخر میں کچھ نہیں. ہاں، اعتبار نتیجے کا ہے.
کہ نتیجہ کیا آیا، زندگی پوری ہوئی تو نتیجہ کیا آیا، اور زندگی اچانک پوری ہو جائے گی، موت اچانک آتی ہے، قاعدہ ہے موت کا، یہ موت پہلے سے آپ سے وقت نہیں لے گی کہ میں آنا چاہتی ہوں، کہ نہیں، ہر آدمی کی موت اچانک آئے گی، یہ قاعدہ ہے۔ ہاں، اسی لوگ باتیں کہ ابھی تو ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، ابھی میرے ساتھ بیٹھے تھے یوں کرتے، کیوں کہ وہ قاعدہ یہی ہے کہ الموت یاتی بغتۃ، کہ موت اچانک آئے گی۔ ہاں، اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ہاں، کہ یہی اصلی کمائی ہے۔ مسلمان کی اصلی کمائی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرے۔ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری وہ ہے کہ ہمارا اپنے اللہ سے صحیح تعلق ہو جائے۔ اللہ سے کیا تعلق ہے؟ رشتہ داری تو ہے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے۔ کس کا ہے؟ عبادت اور بندگی کا تعلق ہے، اور کوئی تعلق نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہاں، عبادت اور بندگی کا تعلق کہ یہ اللہ کے ساتھ پیدا کرو، اس کی دعوت ہے، یعنی اپنی من چاہی کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم آئیں وہ پورے ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں آدمی کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس کے مقابلے میں آپ کی طبیعت کو آرام کا تقاضا ہے کہ آرام کریں، اور ایک طرف تقاضا ہے نماز کا، ایک طرف تقاضا ہے آرام کا۔ یہ دو تقاضے ٹکراتے ہیں، اپنا تقاضا، دین کا تقاضا، اس کا ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے ہر چیز میں۔ ان تقاضوں میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان کو قوی کرنا پڑتا ہے، یعنی اتنا خدا کا خوف پیدا کرنا جو اللہ کی نافرمانی سے بچاوے، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنی زندگی میں لانا کہ جو آدمی کو جنت میں پہنچاوے۔ یہ اصول ہے۔ آپ سفر کریں گے تو آپ کے پاس اتنا ٹکٹ ہونا چاہیے جو آپ کو منزل پر اتارے۔ بھائی بمبئی جانا ہے تو کہاں کا ٹکٹ لو گے؟ کہ بمبئی کا۔ جدہ جانا ہے کہ جدہ کا ٹکٹ ہوگا، ہاں، ورنہ کیسے جاؤ گے؟ تو ایسے ہی میرے تو زندگی میں ایک چیز پیدا کرنی ہے تاکہ ہمیں پہنچنا ہے، کہ کہاں پہنچنا ہے؟ کہ اپنے گھر پہنچنا ہے۔ ہر آدمی کا گھر آخرت ہے، ہر آدمی کا گھر آخرت ہے، یہاں اللہ کسی کو رہنے نہیں دیں گے۔ جو اس بات کو بھول گیا ہے تو وہ دنیا کے دھوکے میں آیا ہے، وہ دنیا کے دھوکے میں آیا ہے کہ ہماری تو دنیا ہی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہیں، یہی ہے جو کچھ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جئیں گے مریں گے، پھر کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جیسے پھوکا تھا پھوٹ گیا، اب کچھ نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک زندگی ہے جو ہم کو ایک نتیجے پر لے جائے گی۔ وہ کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، خدا راضی ہوگا یا خدا ناراض ہوگا، اس نتیجے پر یہ زندگی جائے گی۔ جس آدمی سے اللہ راضی ہوگا اس کا کام ہو گیا، جس سے اللہ ناراض ہوا کہ اس کی مٹی پلید ہو گئی، وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف دو راستے ہیں، ایک راستہ اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پاس جانا، دوسرا اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے پاس جانا۔ دونوں قسم کے انسان ہوں گے، ایک قسم انسانوں کی وہ ہوگی جو اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پاس گئے، دوسری قسم وہ ہوگی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی طرف گئے۔ اس لیے قیامت کے میدان سے جماعتیں روانہ ہوگی، جیسے آپ جماعتیں روانہ کرتے ہیں، جماعتیں روانہ ہوگی۔ ایک قسم جماعتوں کی دوزخ کی طرف بھیج جائے گی، یہ پیاسے دوزخ کی طرف جائیں گے، ان کو پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ گروہ، یہ سارے گروہ یہ دوزخ کی طرف جائیں۔ دوسری جماعت جنت کی طرف روانہ کی جائے گی۔ ہاں، یہ کون ہے؟ یہ پرہیزگاروں کی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے، اللہ سے تابعداروں والے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو اس طرح الگ کریں گے قیامت میں۔ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، ہوا نہیں ہے لیکن ہونے والا ہے۔ دنیا میں لوگ وہ خبریں پڑھتے ہیں جو ہو چکی ہیں، ہاں، کیونکہ ہونے والی خبر تو اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں،
جو ہو چکی وہ تو سب بتاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آج یہ ہوا، یہ سماچار ہے، یہ سب یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جو باتیں ہو چکی ہے اس میں تمہارا کیا نفع نقصان ہے، وہ تو ہو گئی. کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، یہ خبر آئی ہے، تو اس خبر کا تمہارے نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں، کہ وہ تو ہو چکا. جن خبروں کا تعلق ہمارے نفع نقصان سے ہے وہ خبریں سننی چاہیے. کہ دیکھو تمہارے لیے یہ ہوگا، تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا، تمہارے یہ نقصان ہوگا، تمہارے یہ نفع ہوگا، یہ سننے چاہیے. کیوں کہ اس سے ہمارا تعلق ہے. آج الٹا ہو گیا ہے، جن خبروں کا ہمارے نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے ان خبروں نے، ان حالات نے ان کو اپنے مقصد سے دور کر دیا. زمان یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، اور اس کی دہشت پیدا ہوتی ہے. ہاں اس کی دہشت، حالانکہ کچھ ہوا نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تو ہوا نہ ہوا، لیکن ان کو ایک دہشت پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، یہ شیطان کا کام ہے. وہ شیطان ہنستا ہے کہ یہ نادان ہے، ان سے کچھ ہوا نہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں. بہت سے لوگ بیماریوں سے ڈرتے. ہاں یہ بیمار ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے. ارے بھائی بیماری کہ اللہ لکھی ہے، اللہ نے لکھا ہے تو بیمار ہو گئے، اللہ نہیں لکھا تو کیسے بیمار ہو گئے؟ ایسا تھوڑی کہ اللہ چاہے نہ چاہے ہم بیمار ہو جائیں گے. کہ نہ، کہ اللہ چاہے تو بیمار ہو جائیں گے، اللہ چاہے تو مالدار ہو جائیں گے، اللہ چاہے تو غریب ہو جائیں گے. ہماری حیات ساری اللہ کے تابع ہے، تو حیات کے حالات بھی اللہ کے تابع ہے. جب ہماری حیات اللہ کے تابع ہے کہ اللہ چاہیں گے تو زندہ رہیں گے، اللہ نہیں چاہیں تو مر جائیں گے. جب ہماری حیات اللہ تعالیٰ کے تابع ہے تو حیات کے جو حالات ہیں وہ اللہ سے آزاد ہے. کہ اس کا کوئی دوسرا خدا ہے کہ جو خدا غریب بناوے، جو خدا تندرست بناوے، جو خدا بیمار بناوے؟ یہ اس کو ایمان کی کمزوری کہتے ہیں. کہ جو ہوگا وہ تو اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے، کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. یہ سب سے زیادہ اطمینان کا سبب ہے کہ ہمارے اللہ نے جو چاہا ہے وہ ہوگا، جو ہمارے اللہ نے چاہا وہ کبھی نہیں ہوگا، چاہے لوگ کہتے رہیں. تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہ ہمیں کرنا وہ ہے جو ہمارا اللہ ہمیں حکم دے. جانتے نہیں کیا ہوگا، کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، ہم نہیں جانتے کیا ہوگا، 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہ وہ کرنا ہے جو ہمیں اللہ کہے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے زندگی اطاعت کے لیے بنائی ہے. تمام نبیوں کی بعثت اور تمام نبیوں کا دنیا میں آنا ایک ہی مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت پر آئے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس رسول کے بتانے سے لوگ اللہ کی اطاعت پر اپنی زندگیوں کو لاوے. یہ مقصد ہے. اچھا، اطاعت سے کیا حالات بنیں گے، اور اطاعت کو ٹھکرا کر نافرمانی کریں گے تو کیا حالات آئیں گے؟ کہ ہاں اس کو بتایا ہے کہ جب زندگیوں میں اطاعت آئے گی تو حالات رحمتوں کے آئیں گے. کیونکہ حالات بھی اللہ کے قبضے میں ہے، کسی طاقت کے قبضے میں حالات نہیں ہیں. جب ہمارا بچپنا، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، یہ حالات ہیں، یہ کس کے قبضے میں؟ کہ اللہ کی قدرت سے بچپنا آیا، اللہ کی قدرت سے جوانی آئی، اللہ کی قدرت سے بڑھاپا آیا. اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، آدمی کا اپنا بھی دخل نہیں ہے کہ میں مرضی سے جوان ہوا، مرضی سے بوڑھا، ایسا نہیں. تو اللہ بتاتے ہیں جب میری قدرت تمہارے اوپر چلتی ہے اور تمہارا اختیار نہیں ہے تو یقین کرو کہ دنیا کی تمام چیزوں پر اللہ کی قدرت چلتی ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہ تمہاری زندگیوں پر حالات آتے ہیں، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، بیماری آئی، تندرستی آئی، تو یہ کہاں سے آئی؟ کہ اللہ طرف سے آئی. اپنی مرضی سے کوئی بیمار نہیں ہوا، اپنی مرضی سے تندرست نہیں ہوا. تو تم خود اپنے حالات میں دیکھتے ہو، اپنی زندگی کو دیکھتے ہو. تو کہا کہ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، تمہاری ذات پر حالات تمہاری مرضی سے بھی نہیں آتے، خدا کی طرف. ایسے ہی سارے عالم پر جو حالات آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے. ہاں، اچھائی کے، برائی کے، دشمنی کے، دوستی کے. ہاں، یہ سارے حالات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں حالات کا بدلنا ہے، اس کے ہاتھ میں حالات کا لانا ہے.
انبیاء کی یہی دعوت ہوتی تھی کہ تم حالات سے کیوں کر رہے ہو؟ حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہیں گے سدھاریں گے اور جب چاہیں گے بگاڑیں گے. تو پھر تم کو کیا کرنا چاہیے کہ تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک ہی بات ہے، اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کرو، پھر نیچے کے جتنے معاملات ہیں اس کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، اللہ کھولے گا، اللہ بند کرے گا. جی ہاں، تمام چابیاں لہو مقالید السماوات والارض، کہ تمام کنجیاں زمینوں کی آسمانوں کی صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کھولے گا تو کھولے گا، اللہ بند کر بند ہو جائے گی. اس لیے تمہارا اپنا تعلق کہ تمہارا اپنا تعلق اپنے اللہ سے ہونا چاہیے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ کامیابی لینے کا اور اللہ کی مدد لینے کا سب سے پہلا راستہ ہے. اس لیے ہر نبی لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھیجا گیا، اور کوئی بات کسی نبی نے نہیں کہی کہ لا الہ الا اللہ والے بنو، ایک اللہ سے تعلق والے بنو، اس کی مرضی کس میں ہے اس کی تلاش میں رہو، وہ کس بات سے ناراض ہے اس سے دور رہو. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں. کہ کون سی بات اللہ کی مرضی کی ہے، کون سی بات اللہ کی نامرضی کی ہے، اس کا اپنے آپ کو پابند کرو. اگر اس پابندی میں تمہارے پر کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو تم کو اس کی تکلیف کا بھی بدل دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی تابعداری میں کوئی ناگواریاں آئی، کوئی تکلیفیں آئی تو وہ بیکار نہیں ہے. وہ ناگواریاں، وہ تکلیفیں، وہ بھی جو ہے اللہ کا انعام بنے گی. کیوں؟ یہ تکلیفیں اللہ کی تابعداری میں آئی ہے. جیسے روزہ دار کو بھوک لگتی ہے، روزہ دار کو پیاس لگتی ہے، روزہ دار تھک کر کے چور ہو جاتا ہے تو اس کی بھوک، اس کا پیاسا ہونا، یہ ساری چیزوں کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. کیوں کہ یہ بھوک پیاس کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حکم کی وجہ سے. ایسے ہی اللہ کے دین کا کام کریں گے، دین کی دعوت، دین کی محنت اور دین کی اشاعت، اس میں مال لگے گا، اور اس میں تکلیفیں بھی آئے گی، اس میں ناگواری بھی آئے گی، تو کیا ہوگا کہ برباد ہو جائیں گے. برباد ہو جائیں گے کہ ہرگز نہیں. کوئی بھی آج تک اللہ کا کام کر کے برباد نہیں ہوا. دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے کہ اللہ کا کام کرتے کرتے اجڑ گئے. کہ سنا ہے کبھی؟ کیسے سنا کہ اجڑ گئے؟ کیوں کہ اللہ کام کرتے تھے؟ کہ نہیں، اللہ کا کام کرتے کرتے پنپ گئے، برکتیں حاصل ہو گئی، مددیں حاصل ہو گئی. اللہ کے کام میں یہ اثر ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے کام میں ایک طاقت ہے، اس کو اپنانا ہے. جب آپ اس کام کو کریں گے تو وہ کام اپنی طاقت ظاہر کرے گا. جس طرح بارش برس جاتی ہے تو بارش کے پانی میں ایک طاقت ہے. بارش کے پانی کو ماء الحیات کہتے ہیں، زندگی دینے والا پانی. کیونکہ بارش کے پانی پر زمین کی تمام مخلوق کی حیات موقوف ہے. اگر یہ پانی رک جاوے تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا جلدی مرے گا. سوکھا پڑا ہے، چڑیا دیر سے مرے گی اور بھینس جلدی مرے گی. چڑیا جلدی نہیں مرے گی، اس کو تھوڑا پانی کی ضرورت ہے. بھینس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اور پانی ہے نہیں. ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا جب سوکھا پڑتا ہے تو جانور اوپر منہ اٹھاتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ پانی کی ضرورت ہے. وہ تو گونگے ہیں لیکن ابھی اپنی التجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ بھی اللہ کو پہچانتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے گھوڑا اچھا ہوتا ہے. سوار سے گھوڑا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ سوار تو اللہ کو ماننے والا نہیں ہوتا اور گھوڑا تو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے. تمام جانور اللہ کو مانتے ہیں. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ کل کون سا دن ہے؟ بولو. جمعہ. کل جمعہ ہے. جب جمعہ کی صبح ہوتی ہے تو ہر جانور گھبراتے ہیں. فجر ہوتی ہے نا، ہر جانور کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ جمعہ کا دن قیامت کا دن ہے. جمعہ کا دن قیامت کے دن. کون سا جمعہ ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ نے یہ علم کسی کو دیا نہیں ہے. لیکن جب جمعہ، جب قیامت نہیں تو جمعہ کو آئے گی. اس لیے ہر جمعہ کو ہر جانور گھبراتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ ہو.
پھر جب سورج نکل جاتا ہے تو ان کو سکون ہو جاتا ہے کہ آج کا جمعہ قیامت کا جمعہ نہیں تھا. ہاں ہم نہیں جانتے، ہم تو سوتے ہیں، ہم سوتے ہیں. جانوروں کا تعلق اللہ سے ہے، یہ مجھے بتانا ہے. اس لیے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کا فیصلہ بہت سخت ہے. والساعۃ احدی وامر کہ قیامت تو بہت کڑوی ہے. تو وہ جانتے ہیں قیامت کیا ہے، تو اس لیے وہ قیامت سے ڈرتے ہیں. اور جمعہ کے دن آئے گی وہ، تو وہ جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں جب تک سورج نہیں نکل جاوے کہ ہاں یہ جمعہ نہیں تھا، اب کوئی اور جمعہ ہوگا. تو جانوروں کو بھی یہ احساس ہے، ہم کو نہیں ہے. ہم کو نہیں ہے کیوں کہ ہم جاہل ہیں. ہم جاہل ہیں. جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جاننے کی صلاحیت تھی پھر بھی نہیں جانا، سیکھنے کی صلاحیت تھی پھر بھی نہیں سیکھا، اس کو اناڑی کہتے ہیں کہ یہ اناڑی ہے. یعنی سیکھنے کی طاقت خدا نے دی تھی، نہیں سیکھا. جاننے کی طاقت اللہ نے دی تھی، نہیں جانا، یہ جاہل ہے. جانور کو آپ اناڑی نہیں کہیں گے، جانور کو آپ جاہل نہیں کہیں گے. ہاں تو ہماری یہ کمی ہے کہ جو چیز ہماری ذمہ داری کے ہے ہم اس کو نہیں جانتے اور اس کو جاننا بھی نہیں چاہتے. ہاں اپنے ارادوں کو نہیں بدلتے، اور آدمی جب تک اپنے ارادوں کو نہیں بدلے گا خدا کا ارادہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اپنے ارادوں کو بدلو تو پھر اللہ تمہاری حالت بدل دے گا. یہ قاعدہ ہے. ہاں جو اپنی حالت نہیں بدلتا خدا اس کی حالت نہیں بدلتا. اس لیے میرے دوستو اللہ کی بات اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ارادے پر، اپنی خواہش پر، اپنی من چاہی پر نہ رہے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی عبادت پر آنے کا فیصلہ کرے. ہاں پھر اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت یہ اپنا اثر دکھائے گی. جتنے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک اس کے اندر اجر بھی ہے اور ایک اس کے اندر اثر بھی ہے. جیسے نماز ہے کہ نماز کا ایک تو اثر ہے کہ نماز کا کیا اثر ہے کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ یہ برائیوں سے روک دے گی. کہ نماز کا اثر ایسا دواؤں پہ اثر ہو رہا ہے نا، یہ دوا گرم ہے، یہ دوا ٹھنڈی ہے، یہ دوا بے ہوش کرتی ہے. تو جس طرح دواؤں میں اثرات ہوتے ہیں عملوں میں اثرات ہوتے ہیں. کہ نماز کا کیا اثر ہے کہ نماز برائیوں سے روکے گی. کہ نماز کا کیا اثر ہے کہ نماز روزی کی برکت کو کھینچے گی. نماز روزی کی برکت کو کھینچے گی. تو یہ نماز کا اثر بتایا ہے کہ تمہاری روزیوں میں جو برکت آئے گی وہ تمہاری نمازوں سے آئے گی. تمہاری دعاؤں میں جو قبولیت آئے گی وہ تمہاری نمازوں کی وجہ سے آئے گی. تمہاری زندگی میں صفائی آئے گی برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے، وہ نماز کی وجہ سے. یہ اس کا اثر بتایا ہے. ایک اس کا اجر ہے کہ نماز پڑھنے سے ہم کو کیا ملے گا، وہ الگ ہے. کہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں، کیونکہ پہلے 50 فرض ہوئی تھی. پہلے جب نماز کی فرضیت آئی تو کتنی آئی؟ 50 آئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مسئلے کو ہلکا کروایا کہ 50 نمازوں کا پڑھنا آسان نہیں ہے. تو ہوتے ہوتے 5 پر بات رک گئی کہ اب 5 نہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ نمازیں تو 5 ہوگی، لیکن جو اجر کا ہم نے وعدہ کیا تھا ہم اپنی بات کو نہیں بدلیں گے. اس لیے اجر 50 کریں گے، پڑھیں گے 5. یہ اللہ کا احسان کہلاتا ہے. ورنہ تو جس کی مزدوری کم تو اس کی تنخواہ بھی کم. ہاں ایسا، لیکن اللہ بیپاری نہیں ہے کہ اللہ کریم ہے، وہ اپنا کرم کا معاملہ کرتے. یہ میں نے مثال دی کہ ہر چیز کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا اجر بھی ہوتا ہے. کہ نماز کا اثر تو یہ ہوا، نماز کا اجر یہ ہوا. ایسے ہی صدقہ ہے، خیرات ہے، اس کا اجر بھی ہے، اس کا اثر بھی ہے. کہ صدقہ کیا اثر ہے کہ صدقہ جو ہے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے اور بلاؤں کے روکنے کا بھی ذریعہ ہے. کہ بلائیں، بیماریاں یہ صدقے سے رکتی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بیماری، کوئی بلا صدقے کو پھلان کر نہیں آ سکتی. جیسے باؤنڈری آپ نے بنائی ہے گھر کے سامنے تو کوئی جانور داخل ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ باؤنڈری بنی ہے، کوئی جانور نہیں آئے گا. ایسے ہی فرمایا صدقہ کہ تمام بلاؤں کی، بیماریوں کی روک، کوئی بلا، کوئی بیماری صدقہ پھلان کر نہیں آئے گی. یہ اس کا اثر بتایا ہے. ہم ان باتوں سے بے خبر ہیں، اس لیے محروم ہیں. جی ہاں،
اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے خیالات میں، دنیا کی افواہوں میں، حالانکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی افواہوں کے حوالے نہیں کیا ہے، یہاں ہم کو ایک حق بات پر رکھا ہے کہ تم کو جو بات ہم دیں گے اس میں یہ دونوں باتیں ہوگی، اثر بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا۔ مثلا دعوت و تبلیغ کی محنت ہے کہ دعوت و تبلیغ کے حدیثوں میں ہے کہ دین کی محنت کرو، دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ کہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ محنت کی وجہ سے دین آئے گا، ہدایت ملے گی، ایمان میں ترقی ہوگی، خدا کا خوف پیدا ہوگا، زندگی احتیاط پر آئے گی، حقوق ادا کرنے والی زندگی بنے گی۔ دین کی محنت کرنے سے دین آئے گا، اور دین آئے گا تو زندگی حقوق ادا کرنے والی ہوگی، ورنہ حقوق سے بے خبر ہو کر کے دنیا سے جائے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے پتہ نہیں، اپنی ذات کا کیا حق ہے کہ پتہ نہیں، دوسروں کا پتہ نہیں، اپنی دنیا بنائے اسے لے گئے کہ یہ جانور کی زندگی ہوئی کہ اپنی خواہش پوری کر کے مر گیا۔ اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم کو حقوق والی زندگی دی ہے، اس کی حقوق والی زندگی، کیونکہ دارالحقوق ہے دنیا، اور دین ہی حقوق بتائے گا۔ دنیا کی کوئی تعلیم حقوق نہیں بتائے گی، دنیا کی تعلیم دنیا کمانے کے راستے بتائیں گے کہ اس تعلیم سے پھر یہ کمائی ہوگی، اس تعلیم سے وہ زندگی کا معیار اونچا ہو جائے گا، مالدار بن کے زندگی بنے گی، تمہاری اولاد بھی مالدار بنے گی، خوشحال رہو گے۔ یہ تمام دنیا کی تعلیم کا یہی حاصل ہے، اس سے آدمی کی زندگی خوش ہو جائے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ پتہ نہیں، اس کا پتہ تو بتایا ہے کہ زندگی اگر ذمہ داریوں پر نہیں ہے تو پھر زندگی مصیبتوں میں ہے۔ انجام کیوں کہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، تو اس لیے میرے دوستو ہمارے سامنے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ دنیا ہماری حاجت ہے اور آخرت ہمارا گھر ہے۔ اپنی حاجت پوری کر کے ہمیں گھر جانا ہے، جیسے مزدوری کر کے شام کو گھر آتا ہے، ملازم اپنی ملازمت کر کے شام کو گھر آتا ہے، گھر سے تو بھاگے نہیں سکتا، گھر تو جانا ہی جانا ہے، گھر تو جانا ہی جانا ہے، چاہے بڑی ڈگری پر ہو پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی پر سے گھر آئے گا۔ ایسے ہی آدمی کیسی حالت میں ہو، اس کو اپنے آخرت میں تو جانا ہی جانا ہے۔ ہاں، تو آخرت بنا کر کے جاؤ، یہ دعوت ہے کہ آخرت بنا کر کے جاؤ، تاکہ آخرت کی بربادی جو ہے پھر وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ ہاں، اور پھر آخرت میں تبدیلی نہیں ہے، تو یہاں تو بھائی غریب تھے، پھر محنت ہوئی، پھر دن نکل گئے، پھر غریبی دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں دنیا کے حالات۔ ایک آدمی کے حالات اجڑے ہوئے تھے، اب اس کے حالات اونچے ہو گئے، ایک آدمی کے اونچے تھے، اس کے اجڑ گئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، ہم اس میں لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی لکھپتی تھا، اب بیچارہ وہ محتاج ہو گیا، ایک آدمی محتاج تھا وہ لکھپتی ہو گیا، بچہ تھا تو جوان ہو گیا، جوان تھا تو بوڑھا ہو گیا۔ حالاتوں میں تبدیلی آتی ہے، ایک چیز برقرار نہیں رہے گی۔ جی ہاں، ایک حالت برقرار نہیں رہے گی، اس لیے کہتے ہیں اس پر بھروسہ نہ کرو۔ حال تمہارے قبضے میں نہیں ہے، حال بدلیں گے، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے۔ حال تو بدلیں گے، ہر حال کا حکم ہوتا ہے، ہر حال کے حکم کا طریقہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، حکموں کے طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، تو حالات بدلنے کی وجہ سے طریقے بھی بدلتے ہیں۔ طریقے اس لیے بدلتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، ایک ہی طریقہ رکھے تو مشکل ہو جائے۔ جیسے نماز ایک ہی حال میں کھڑے ہو کے پڑھو تو مشکل ہے کہ بھائی کھڑا نہیں ہوا جاتا، کہ بیٹھ کے پڑھو، کہ بیٹھا نہیں جاتا کہ اشارے سے پڑھو، وضو نہیں ہوتا کہ تیمم کر لو۔ تو حالات بدلنے سے طریقے بدلتے ہیں تاکہ آسانی آئے، لیکن دین ہی نہ سیکھے تو اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا حال میں کیا کرنا ہے، اس لیے دین مشکل ہو جائے گا۔ دین جو مشکل ہوا ہے وہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے، پھر اس کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا، یہ دوسرا گناہ۔ ایک تو اس کو سیکھا نہیں، دوسرا جب مشکل پڑا تو اس کو چھوڑ دیا، یہ دوسرا گناہ۔ اس لیے میرے دوستوں جب یہ دونوں باتیں ہو جائے گی کہ دین کو پوچھا ہی نہیں اور دین کو سیکھا ہی نہیں، تو پھر میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ ہاں، ایک دم نہیں آتی لیکن دھیرے دھیرے آتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب دین برباد ہوگا تو پریشانیاں آئے گی، اوپر سے پریشانیاں اوپر سے آئے گی۔ ہاں، اللہ کے فیصلے سے، جس سبب سے بھی آئے لیکن اوپر سے آئے گی۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب زمین میں یہ چیز کرو، اب زمین میں بیماری پھیلاؤ،
اب زمین میں مہنگائی پھیلاؤ، اب زمین میں دشمنی پھیلاؤ، ان کو دشمن ایک دوسرے کے دشمن بناؤ تاکہ ایک دوسرے پناہ کرے. یہ اس کو بلائیں کہتے ہیں. یہ آسمانوں سے طے ہوتی ہے. وہ کب طے ہوتی ہے؟ جب زمین میں فساد بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے. ہاں، جب اللہ کو ناراض کیا جائے گا تو اللہ اپنے ناراضگی کی وجہ سے بدلہ لے گا کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے. فلما آسفونا انتقمنا منهم، یہ فرعون کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو ہم نے اس کو حکومت دی اور اس کا بڑا بنایا تو اس نے تو ہماری بات ہی نہیں چلنے دی، تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون سے بدلہ لیا، اور بدلے میں لیا کہ فرعون کو، اس کی فوج کو، اس کی ساری قوم کو ایک ہی وقت میں ڈبو دیا. یہ بدلہ اللہ نے لیا ہے. یہ ساری نافرمانیوں میں تھی تو ایک ہی وقت میں فاغرقناہم اجمعین، ان کو سب کو ہم نے ڈبا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہلاک کرنے کے بہت راستے ہیں، خالی پانی نہیں ہے. اللہ اپنے قدرت سے جس شکل میں چاہے ہلاک کرے. اس لیے میرے دوستوں سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کہ وہ اللہ کی ناراضگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز، سب سے زیادہ خطرے کی چیز کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا ناراض ہونا ہے، کہ اللہ ناراض ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہو گئی کہ اللہ کی ناراضگی، کہ اللہ کی ناراضگی سب سے زیادہ سخت ہے. جیسا اللہ کے راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو گئے، کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا تو سب سے بڑی بات ہے. ایسے اللہ کا ناراض ہونا یہ سب سے خطرناک بات ہے. تو آدمی میرے دوستوں اس میں ہے کہ یا تو اللہ کو ناراض کرے گا یا اللہ کو راضی کرے گا. اس لیے اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے. زندگی کہ ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اس کی نعمتوں کو رات دن استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کو ناراض کرنا یہ بہت سخت بات ہے. نعمت بھی اللہ کی اور ناراض بھی اللہ. ایسا نہیں ہے کہ تم کو نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ رضا والے کاموں میں نعمتوں کو لگاؤ، تندرستی کو، مال کو، دوسری صلاحیتوں کو. اللہ فرماتے ہیں میری رضا کے کاموں میں لگاؤ. یہ دعوت ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو خیر اور صلاحیتیں نعمتیں دی ہیں اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ اللہ کی دعوت ہے حاکم کو، تاجر کو، زمیندار کو، مزدور کو، مالدار کو، سب کو، کہ جو میں نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت بناؤ. یہ عام دعوت ہے، ہاں سب کے لیے. مال دیا ہے تو، ملک دیا ہے تو، زمین دی ہے تو، جو بھی طاقت دی ہے اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے اپنی آخرت بناؤ. آخرت بنانے کے لیے ایمان ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. ان سے آخرت بنتی ہے. اس لیے غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے. ہاں حقوق، ایمان غریب بھی لا سکتا ہے، نہیں لا سکتا. عبادت غریب بھی کر سکتا ہے، اس پر جو حق ہے وہ غریب بھی ادا کر سکتا ہے. اچھے اخلاق سے غریب بھی جی سکتا ہے. تو اللہ نے جو چیز دی ہے ہماری ذمہ داری اس میں آسانیاں ہیں. کیا ہے؟ آسانیاں ہیں، مشکل بات نہیں ہے. ہاں یرید اللہ بکم الیسر، فرمایا اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کر رکھا ہے. ولا یرید بکم العسر، مشکل کا ارادہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے کہ تم پر مشکل ہی آئے. لیکن تم کو مشکل معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ کہ تم نے اس لائن کی محنت نہیں کی ہے. جس چیز کی محنت ہوتی ہے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. ہمارے مولانا جیسا مثال دیتے تھے کہ جب ترتیب سے کوئی چیز ہوگی تو وہ آسان ہوگی. وہ ترتیب کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور مثال دیتے ہیں کہ یہ بجلی کے بٹن، یہاں بٹن دبایا پنکھا چالو ہو گیا، 1 سیکنڈ میں بٹن دبایا روشنی ہو گئی. لیکن ایک دم نہیں ہوئی، اس کی پوری ترتیب بنائی ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک کنیکشن ہے. جی ہاں، جو بجلی کا مرکز ہے وہاں سے لے کر یہاں تک ایک محنت ہوئی ہے، ایک کنیکشن ہوا ہے. اس کی وجہ سے 1 سیکنڈ میں روشنی، 1 سیکنڈ میں پنکھا چل گیا. تو فرمایا ہر چیز کی محنت، دین کی بھی محنت ہے. جب دین کی محنت ترتیب سے ہوگی پھر دین سے ایسے فائدہ ہوں گے جیسے ایسے فائدے ہوتے. لیکن جب اس کی ترتیب ہی نہیں بنائی، اس کی محنت ہی نہیں بنائی، تو خالی بٹن کھولنے بٹن بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ ہماری کامیابی کا اس میں اثر بھی ہے اور اللہ کے انعام اکرام کا اس میں اجر بھی ہے، جیسے میں نے کہا. لیکن وہ اعمال محنت والے ہونے چاہیے. مثلا ایمان، کہ ایمان میں یقین آوے. کیا آوے؟ کہ ایمان کی باتیں بولو،
ایمان کی باتیں سیکھو، ایمان کی باتیں کرو کہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور اتنا بولو کہ تمہارے اندر اتر جائے، پھر دوسری چیزوں کا تاثر دل میں سے نکل جائے گا. یعنی ہمارا اللہ ہے. صحابہ کو ایک مرتبہ دشمنوں کی طرف سے ایک آدمی آیا کہ دیکھو تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، تم کو ہوشیار رہنا چاہیے. صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا کام بنانے والا ہے. یہی ہر مسلمان کو سبق ہے کہ اس کا اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اللہ اس کا کام بنانے والا ہے. کہ ہمارا کام بنائے گا کون؟ کہ اللہ بنائے گا. اور اللہ کفایت اور مدد کون کرے گا؟ کہ اللہ مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، مدد کرنے کے لیے بھی اور تمہارے کام بنانے کے لیے بھی. لیکن اللہ سے تعلق تو پیدا کرو. ہاں، جب اللہ کے تعلق کی بات آتی ہے تو پھر شیطان ان کو ڈراتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ اس کا کام ہے. جوا کھیلنے والے کو شیطان نہیں ڈراتا کہ بھلے آدمی تو جوا کھیلتا ہے، بیوی کے زیور بھی ہار جاتا ہے، بچے بھوکے مریں گے، تاراج ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اس کو کہتا ہے پیٹ ٹھوکتا ہے. کھیل، یہ تو کھیل ہے، اس میں تو ہار بھی ہوتی ہے، اس میں جیت بھی ہوتی ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آج ہار گئے کل جیت گئے، یہ اس کو کہتا ہے. ہاں، اور تبلیغ والے کو کہتے ہیں کہاں جاؤ گے، پھر تمہارے گھر کیا ہوگا، کاروبار کر رہا ہو، اس کا ہوگا. اس کو تخویف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تخویف کے معنی خوف زدہ بنانا. یہ شیطان کا کام ہے. کہ جب اللہ کا کام آئے گا، دین کا کام آئے گا، تو یہ مسلمان کو خوف میں ڈالے گا کہ تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارا یہ ہو جائے گا، تم اس کا کرو، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. ہاں، یہ حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی اللہ کی طرف قدم اٹھاوے تو یہ سارے پیترے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، ماں کا کیا ہوگا، باپ کا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اور جب کوئی دنیا کا کام آئے تو پھر یہ سارے عذر ختم ہو جاتے ہیں. کہ ویزا آ گیا، کہ کہاں سے؟ کہ امریکہ سے. کہ بھائی تم 4 مہینے کے لیے جانے کا، کہ میں تو والدہ بیمار ہے اور ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور بچہ ہے، وہ تو چکی ہے، وہ چکی پر بچہ بیٹھتا ہے، میں دکان پر بیٹھتا ہوں، وہ چھوٹا بچہ ہے وہ آفس میں ہوتا ہے، سب فٹ ہے. اب کوئی ویزا آ گیا امریکہ سے جانے کے لیے، ہاں، 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، 4 مہینے کا نہیں، تو یہ تیار ہو جائے گا امریکہ کے لیے. تو آپ کو پوچھے گے کہ آپ کا تو اب وہ کون کرے گا؟ کہ نہیں، وہ جو بڑا بیٹا ہے نا وہ میں نے اپنی جگہ پر رکھ لیا ہے، اور چھوٹے بیٹا ہے اس کی جگہ پر وہ محلے میں ایک نوجوان ہے، اچھا دیندار ہے، اس کو چکی کے لیے رکھ لیا ہے. تو اب سارے عذر ختم ہو گئے. ہاں، سارے عذر ختم. کیوں؟ کہ امریکہ سے ویزا آیا. تو جنت کے وعدے پر تیار نہیں ہوا، لیکن امریکہ کے ویزا پر تیار ہو گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ کی شکایت ہے کہ تم دنیا کو جھکتا دیتے ہو. اللہ کہتے ہیں دنیا کو جھکتا دیتے ہو. جب دنیا کی بات آئی تو جھکتا دیا کہ ہاں یہ تو کرنا چاہیے، ضروری ہے. اور اللہ کے سامنے، اللہ کے معاملے میں تمہارا یہ کام نہیں، تم اللہ کو اونچا دیتے ہو. اس لیے تمہاری زندگی اللہ کے ساتھ انصاف کی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تو جو آخرت دے گا وہ ہمیشہ کے لیے دے گا. امریکہ ہمیشہ کے لیے تھوڑا رہے گا تمہارے پاس. دنیا کی کوئی جگہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو موت تک ہوتی ہے. جی ہاں، اور آخرت وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن شیطان وہ ایک پردہ ڈال دیتا ہے اور آدمی کو کہ کوئی بات نہیں. ہاں، تو دین کم کام آوے تو وہ ڈراتا ہے، تو آدمی ڈر جاتا ہے. حالانکہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ ڈراتے تھے کہ تم کام کرتے ہو لوگ مار ڈالیں گے، اتنے لوگ مخالف ہیں، اتنے خاندان خلاف ہیں، اتنی حکومتیں خلاف ہیں. تم سوچو، حضور سے کہ تم سوچو. ہاں، یہ کہتے تھے، ڈراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ جب یہ تم کو ڈرانے نا تو کہو، کیا کہو؟ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. صاف صاف کہو کہ ہم کو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے مصیبت لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ نے راحت لکھی ہے، کوئی مصیبت لا نہیں سکتا. اس لیے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کسی سے
نہیں ڈرتے، کسی کا نہیں بگاڑتے، ہم اپنا کام کریں گے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا، حیات لکھی ہے تو حیات رہے گی، موت لکھی ہے تو موت آئے گی، بیماری ہے تو بیماری رہے گی، ہاں جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، یہ سبق دیا، کیوں کہ اس یقین پر ہی سارا ہوگا کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا، مجھے تو وہ کرنا ہے جو میرے اللہ نے کہا ہے، کہ میرے اللہ کی بات ماننے میں میری کامیابی ہے۔ ہاں تو یہ ٹکراؤ ہوتا ہے، شیطان آدمی کو اس طرح الجھاتا ہے اللہ کے معاملے میں، اور دنیا کا معاملہ ہو تو نہیں الجھائے گا، ہاں بلکہ پیٹھ ٹھوکے گا، اگر گناہ کا کام ہے تو پیٹھ ٹھوکے گا، ہاں کرو کرو کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لینا، ہاں یہ بھی کہے بعد میں توبہ کر لینا کوئی بات نہیں، ہاں یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ جن باتوں میں اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے اسی سے کامیابی ملے گی، اور جن باتوں نے اللہ تعالیٰ نے ناکامی بتائی ہے اس میں ہر حال میں کرنا، چاہے حکومت کرو، چاہے زمینداری کرو، چاہے مالداری کرو، کچھ بھی کرو، اگر اس میں اللہ ناراض ہے تو یہ تمام شکلیں اللہ کی ناراض کرنے والی ہوئی ہیں، تو یہ تمام شکلیں نامرادی پر لی جائے گی اپنے انجام کے لحاظ سے، اور اللہ کو راضی کیا ہے تو فقیری ہے، محتاجی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن اللہ راضی ہے کہ یہ بات اللہ کامیابی تک لے جائے گی، بھوک ہے وہ دور ہو جائے گی، تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، دنیا ہے حالات بدل جائیں گے، لیکن ان حالات میں جو کام کیا ہے اس کا اجر اور اثر باقی رہے گا، اگر ان حال میں اللہ کو راضی کیا ہے تو پھر کامیابی کامیابی ہے، چاہے بھوک آئی، پیاس آئی، بیماری آئی، لیکن اللہ راضی ہے تو پھر کامیابی ہے، اور اللہ ناراض ہے تو پھر ناکامی۔ اس لیے میرے دوستو ہم کو آخرت اور انجام کی طرف بڑھایا ہے کہ تم اپنا انجام سوچ کر کام کرو اور دین کا کام کرو، جو ذمہ داری ہے وہ کرو، اور اس کام کو سمجھو، یہ کوئی کہ سن کے چلے جانا جیسا ہمارا مزاج ہے، تو سن کے چلے جانا تو وہ تماشا ہوتا ہے، تماشا دیکھ کے گھر چلے جاتے ہیں، گانا سن کے گھر چلے جاتے ہیں، تو یہ حق ادا نہیں ہوا، حق ادا ہونے سے فائدہ ہوتا ہے، جب حق ادا ہوگا تو حق ادا ہوگا فائدہ ہوگا، تو اللہ نے ہم کو دین کا کام دیا ہے، اور یاد رکھو دین کے کام میں سب سے بڑی طاقت ہے، ہم تھوڑی طاقت لگائیں گے اور دین کے کام کی بڑی طاقت ظاہر ہوگی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے تم کیا کرو گے، تم تو بہانہ کرو گے، اور اللہ اپنی قدرت سے اس کام کی طاقت دکھائے گا۔ 1972 کی بات ہے، کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 50 سال قریب ہو گئے۔ ایک جماعت کے ساتھ مجھے انڈونیشیا بھیجا تھا یہاں سے، اس وقت میں وہاں کام نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تبلیغ کیا ہوتی ہے، بالکل زیرو کے درجے میں۔ جب میں جانے لگا تو مولوی محمد عمر صاحب جو ہمارے ساتھ وہاں تھے، مولوی محمد عمر پالنپوری، بہت سے لوگوں نے تو ان کو دیکھا ہے، تو مجھے کان میں کہا کہ تو وہاں جا رہا ہے لیکن وہاں کھود کر کے کھانا ہے، یعنی کام نہیں ہے، کھود کر کے کھانا ہے، کوئی ایڈریس نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی مسجد مرکز کچھ نہیں۔ تو ہاں ہم گئے وہاں، پانی کے راستے سے گئے تھے، جب وہاں گئے اترے پانی کے راستے سے، ٹیکسی والے ہوتے ہیں نا ہر جگہ، ٹیکسی والا کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے، ایک ٹیکسی والا آیا، کہاں جانا ہے، میں نے کہا بھائی کسی مسجد میں لے جا، کوئی ایڈریس پتہ تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ دین ہمیشہ بے کسی میں پھیلتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، ہاں وہاں کام ہوتا ہے، کیوں کہ ایک تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے، دوسرا کام میں طاقت ہوتی ہے۔ ہاں میں کہیں لے جا، اس نے ایک مسجد میں جا کے بتا دیا، مغرب کے وقت مغرب پڑی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رہبری نہیں، کوئی ایڈریس نہیں، بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی آیا، مجھ سے کہا کہ تبلیغ جماعت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ کون ہو؟ کہ میں مدراسی ہوں، یہاں اذان دیتا ہوں، باقی یہاں کوئی تبلیغ جانتا نہیں ہے، یہ بشارت دی مجھ کو، یہاں کوئی تبلیغ جانتا نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا، ایک آدمی ہے وہ ہندوستان کا ہے، کتابوں کی تجارت کرتا ہے، اسکول کی کتابیں وہ جانتا ہے۔ میں نے کہا جب وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں ہے تو تم مہربانی کر
اور مجھ کو ابھی ابھی اس کے پاس لے جا. یہ ہمارا اصول ہے کہ جہاں جاؤ پہلے کام والوں سے ملاقات کرو، جانا ابھی ابھی لے جا. تو وہ مجھے اسی وقت لے گیا. میں نے اسے اگر ملاقات کی، جلال الدین گرانتر ہو گیا. میں گئی تو وہ اس کا بیٹا بیمار تھا اور عجیب بیماری تھی اس کی. اس کو دماغ کا فالج ہو گیا، دماغ کا فالج. ایک تو یہ فالج ہوتا ہے کہ دماغ کا فالج، عجیب بیماری میں تھا وہ بچہ. اور فالج کی بیماری میں آدمی جلدی مرتا نہیں ہے، وہ بیماری نہیں ہوتی، وہ ایک کمزوری ہو جاتی ہے. کہ ہم تو کہ مجھے کہنا کہ ہم تو دونوں میاں بیوی اس کے اندر پھنسے ہوئے. یہ 14 سال کا لڑکا ہے اور یہ چارپائی میں بڑا ہو رہا ہے، کیونکہ فالج کی بیماری میں آدمی مرتا نہیں ہے، وہ رہتی ہے. لیکن میں آؤں گا مغرب میں، آپ کی بات کروں، آپ کی بات کا ترجمہ کروں گا، آپ عربی میں بات کریں گے. اچھی بات. تو مغرب میں آتے تھے اور ترجمہ کر کے چلے جاتے. پھر کوئی نہیں ہمارے ساتھ. ہم بیٹھے رہتے تھے، اپنا سیکھنا سکھانا. جو 12-13 دن ایسے نکل گئے. ایسا ہوتا ہے. ایک مسجد میں انہوں نے بنایا پروگرام، ایک مسجد میں گئے اور ہم نے بات کی وہاں اور تشکیل کی. تو اس مسجد سے پہلی مرتبہ 3 دن کی جماعت بنی. یہ ہوئی بسم اللہ. تو ہم نے ان کو وصول کر کے صبح ان کو رکشہ میں لے کر کے دوسرے گاؤں لے گئے ان کو، اور ان کے 3 دن گزروائے. یہ ابتدا ہوئی. اس طرح وہاں کام ہوا اور وہاں 70 دن رہے. چلا اور 25 دن، 70 دن رہے. 70 دن اپنا کھانا پکایا. ہاں، ایک دن بھی کسی کا کھانا نہیں. کیوں کہ ہم اپنا تعارف کراتے تھے. کام سمجھانا ہے لوگوں کو، ہمارا کام کیا ہے اور ہمارے کام کا کیا طریقہ ہے. روزانہ آدھا گھنٹہ میں بات کرتا تھا، ہمارا کام کیا اور اس کا طریقہ کیا. اور ہم اپنا خرچ کرتے ہیں، اپنے پیسے. اور ہمارے ساتھ مختلف لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، ملازم بھی ہوتے ہیں. اور 4 مہینے کے لیے ہم آتے ہیں. یہ پورا تعارف آدھا گھنٹہ. تو اسی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی. پھر ہم ان کو جمع کرتے تھے گشت کر کے اور تشکیل کرتے تھے. تو پہلے دن تو سب ہنستے تھے. کوئی بولو 4 مہینے تو سب ہنسے پوری مسجد. پھر وہیں رہتے تھے، پھر سارے کام کرتے تھے. صبح میں تعلیم بھی کرتے تھے، تعلیم کا گشت بھی کرتے تھے، پھر خصوصی ملاقاتیں کرتے تھے، سارا کام. پھر لوگوں کو جمع کرتے تھے. آج دوسری بات ہے، اب نہیں ہنستے تھے. اب ہنستے نہیں، کچھ اثر پڑا ہے. ہاں، لیکن تیار نہیں ہوتے تھے. تو کام الحمدللہ جاری رہا. تو پھر یہ ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ جماعتوں میں نکلے. اس اتنی مدت میں 200 آدمیوں نے وقت لگایا. 3 دن، 10 دن، 8 دن، بعضوں کا مہینہ. کیونکہ اور کوئی جماعت تو تھی نہیں کہ ان کے ساتھ لگا میں. ان کو ہم ہی تھے، اپنے ساتھ لیتے تھے ان کو کام میں لگاتے تھے، کام سکھاتے. تو اس عرصے میں 200 آدمیوں نے وقت لگایا. پھر ہم آگے بڑھے، جہاں سے اترے تھے وہاں سے، اور کام کر کے پھر جب واپس آئے جہاں سے ہمیں واپس ہونا تھا، پانی کا راستہ تھا. تو ان لوگوں سے ہم نے کہا کہ جب ہم پہلے آئے تھے تم کو 2-3 دن رہ کر کام سمجھایا تھا کہ بھائی اس طرح گشت کرنا، تعلیم کرنا. یہ کرنا تو کہ جب سے آپ گئے ہیں تب سے ہم نے یہ کام جاری کیا ہے. روزانہ تعلیم ہوتی ہے، گشت کے وقت میں گشت ہوتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ تعاون میں کوئی آدمی، ان کا لفظ ہے کہ تعاون میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مسجد میں نہ آتا ہو. یہ میں نے کیوں کہا کہ کام میں طاقت ہے. ہم تو پردیسی تھے، زبان بھی الگ تھی، لیکن کام میں طاقت ہے. اب تو کام ہی نہ کرے تو پھر اس کا فائدہ کہاں سے ہوا. تو انہوں نے سن کر کے کام شروع کیا. مجھے کہا کہ جب سے آپ گئے ہیں اس وقت میں 2 ہی کام تھے، گشت، تعلیم. یہ 5 کام اور 2.5 گھنٹے یہ بعد میں آئے ہیں. میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں. وہ 2 ہی کام تھے کہ روزانہ تعلیم کرو، ہفتے کا گشت کرو، اور مہینے کے 3 دن وہ تو تھے. یہ عملی مقامی کام میں یہ 2 ہی چیزیں تھیں، گشت کرو، تعلیم کرو، گشت کرو، تعلیم. تم نے ہم کو 2 باتیں سکھائی کہ تم گشت کرو ہفتے کا اور تعلیم کرو روز کی. تو وہ 70 دن ہم ادھر پھرے. انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم نے تعلیم بھی جاری رکھی ہے، آپ کے تعلیم اور گشت بھی جاری رکھا.
اب ٹاؤن میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مسجد میں نہ آتا ہو. یہ بالکل نئی جگہ، وہ جانتے ہی نہیں تبلیغ کیا ہوتی ہے، اس میں یہ اثر ہوا. تو میں یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ کام میں طاقت ہے. جیسے بارش کے پانی میں طاقت ہے کہ سب چیزیں اگ جاتی ہے. بارش کا پانی برستا ہے تو زعفران جو سب اگتے ہیں، قیمتی چیز بھی اگتی ہے اور معمولی چیز بھی اگتی ہے، کہ بارش کے پانی میں یہ طاقت ہے. ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ نے دعوت اور علم دے کر بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے، کہ وہ غیر آباد چیز کو آباد کرے گی، نابود چیز کو وجود میں لاوے گی. یعنی انسانوں کی صلاحیتیں حق پر لگے گی. تم کام تو کرو پھر دیکھو کیا اثر ہوتا ہے. تو انہوں نے کام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ٹاؤن میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مسجد میں نہ آتا ہو. تو لوگ مسجد والے ہو گئے، حالانکہ پہلی جماعت تھی. ہمیں تعارف کرانا پڑتا تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور لوگوں نے ان کو باتوں کو خوب لیا. ہم نے خوب اپنا تعارف خوب کرایا، کیونکہ ہماری باتیں ہر طبقہ سنتا ہے. خالی پبلک ہی سنتی، وہاں کے حکومت والے بھی سنتے ہیں، خفیہ والے بھی سنتے ہیں. جی ہاں، تو ہماری ساری باتیں پھیل گئی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. تو دور دور سے لوگ ہمارے پاس آتے. جی ہاں، کہ ہمارے آؤ، ہمارے آؤ. جی ہاں، کام میں طاقت ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ کام میں طاقت ہے. ان لوگوں نے ہمارے کام کی تحقیق کی، جیسے ہر جگہ کے ہوتے ہیں وہ کہ یہ کیا چیز ہے. تو ایک مرتبہ غلطی یہ ہوئی کہ ہمارا پروگرام چل رہا تھا اور ہم ایک بستی میں جانے والے تھے. ہمارے جانے سے پہلے ان لوگوں نے شوق میں ایک کار لا کر اوپر مائک چڑھایا اور وہ کار پورے شہر میں پھری، ایڈورٹائز، یہ جماعت آ رہی ہے، علماء آ رہے ہیں، یہ وہ جیسے ہوتا ہے نا. اب وہ چونک پیدا ہوئی، کون ہے، کیا ہے، کوئی پرمیشن حکومت کا ہے نہیں. ہم بھی داخل ہوئے تو وہ کار پھر رہی تھی. تو میں تو ایک دم ڈر گیا، کیونکہ ہم پردیسی ہیں، وہ ہمارے نام پر ہو رہا ہے. تو کہ میں نے وہ کار روک لی اور میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ دوسرا ہے. پھر ان کو اثر بھی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی، روک کر مجھے اثر کی نماز پڑھائی. اثر کی نماز بعد گش میں ان کو لے کے میں کہا ہمارا یہ طریقہ ہے. لیکن ہونے والی بات تھی وہ ہو گئی. جب مغرب بعد بیٹھے تو پولیس آئی اپنی وردی میں اور کہا، ایسے ہی جمعرات کا دن تھا کہ کل جمعہ ہے، صبح آپ کو پولیس اسٹیشن پر آنا ہے. ہاں، غلطی ہوئی تو ہم گئے صبح. تو اس نے کہا کہ آپ کی خبریں تو ہمارے پاس آ گئی ہیں، کیونکہ ان کے آدمی ہیں ہر جگہ سنتے ہیں کہ آپ کی خبریں ہمارے پاس آ گئی ہیں. آپ کا کام کوئی قابل اعتراض کام نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے کہا. اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ آپ کا کام کوئی قابل اعتراض کام نہیں ہے. آپ نے یہ غلطی کی ہے. وہ غلطی ہے کہ اس وقت میں ہمارے ملک میں ایک قانون نافذ ہوا ہے کہ مجمع جمع نہ کیا جائے. تو ہم تو مجمع جمع کرتے ہیں گشت کر کے، کہ یہ آپ کی غلطی ہے. ابھی ایک عارضی طور پر یہ قانون ہے کہ کوئی مجمع نہ جمع کرے، اور آپ مجمع جمع کرتے ہیں ملاقاتیں کر کے. اس لیے ہم آپ کے کام کو اب آگے نہیں جانے دیں گے. کچھ مشرفت سے کہا کہ اب آگے کا پروگرام جو آپ کا ہوگا وہ نہیں چلے گا، یہاں سے آپ پر روک لگائیں گے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ فلاں جگہ جاؤ. ہماری وہ منسٹری ہے جس میں ان قسم کی چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے یا ممانعت کی جاتی ہے. آپ وہاں سے اجازت لو پھر کام کرو. تو پھر وہ تو ہر جگہ کا قانون، ہماری جماعت کا قانون ہے کہ ہر جگہ کے قانون کا احترام کرو. جہاں کا جو قانون ہے اس کا پالن کرو، اس کو پورا کرو. اس سے امن پھیلتا ہے. تو ہم وہاں گئے جہاں انہوں نے بتایا تھا. تو انہوں نے کہا، جو وہاں آفیسر تھے، کہ آپ کے آنے کی خبر تو مجھے ہو گئی تھی، لیکن مجھے ایک ضروری کام سے جاکرتا جانا پڑا، اس لیے میں آ نہیں سکا آپ کے پاس. کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے چائے منگوائی، ہم کو چائے پلائی
اور ہم کو بیان کرنے کی اجازت دی. عربی میں بیان کریں گے؟ میں نے کہا عربی میں بیان کریں گے. عربی میں بیان کریں گے. کیا بات کرتے ہو؟ میں نے کہا تو یہ بات ہے جو ہماری ہے بات ہے کہ شیعہ سننے کی بات کرتے ہیں. میں کہنا ہم شیعہ سننے کی باتیں نہیں کرتے, ہم تو ایمان اخلاص کی باتیں کرتے ہیں. کون کون بات کرے گا؟ میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ عرب بھی تھے. تو سب کو پرمیشن دیا یہ سب بات کرو. تو میرا یہ کیوں ہے؟ میں نے کیوں کہا کہ کام میں طاقت ہے, ہمارے اندر طاقت نہیں کہ وہ کہ پورا تعاون مسجد میں آنے لگا. یہ کام کی طاقت ہے. اور کام کی برکت یہ ہے کہ سب کے ذہن صاف ہو گئے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. چنانچہ آج تک اس ملک میں پورا سکون ہے. ابھی اس ملک میں شورا نہیں تھی تو ہماری جماعتوں نے جا کر شورا بنائی ہے, بہت اچھی بنی. تو کام میں طاقت ہے. یہ میں نے کارگزاری اس لیے سنائی ہے کہ آپ لوگوں کے دل پر بھی آ جائے کہ یہ کام کرنا ہے. یہ سن کے چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے اس میں پہلے ناگواریاں تو آئے گی لیکن بعد میں مدد بھی آئے گی. ہاں, لیکن پابند ہونا اور کام کرنا شرط ہے. ذمہ داری لینا ضروری ہے. اللہ کی طرف سے اتنی مدد ملے گی جتنی ذمہ داری لی جائے گی. اور یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے. جس کو مرنا ہے اس کو کرنا ہے. یہ نہیں سمجھے کہ تبلیغ جماعت کچھ نہیں ہے. ہر مسلمان جماعت کا آدمی ہے. ہر مسلمان کلمے والا ہے, ہر مسلمان نماز والا ہے. یہ کلمے نماز کی دعوت ہے ہماری, یہ سب کے لیے ہے, تو سب کو کرنا ہے. اس لیے مہربانی کریں اپنے اوپر بھی اور امت پر بھی, اور اپنا وقت لگائیں اور وقت لگا کر کام کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر موت تک کرنے کا فیصلہ کریں. اس کو سن کر کے چھوڑ دینا جو ہماری عادت ہے, موبائلوں کی وجہ سے سنا پھر چھوڑ دیا, یہ بات نہ کریں. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اب اس کے لیے فیصلہ کرو اور بتاؤ. کریں مت کریں بھائی انشاءاللہ. اور 4 مہینے دو اور اپنی تاریخیں طے کرو. میں نہیں کہتا ابھی جوتے پہن کے چلے جاؤ, بلکہ فیصلہ کرو کہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں اور فلاں تاریخ سے تیار ہوں. تاکہ جیسے شادی کی تاریخ ہوتے ہیں, کورٹ کچہری تاریخیں دیتی ہے, ہمارے کام کو بھی تاریخ دینی چاہیے, ورنہ ہمارے کام کی ہمارے اندر کوئی قدر نہیں ہے. ایک پتنگ ہے اڑایا پھر چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے. کام ذمہ لو تو اللہ کی مدد آئے گی. تاریخ طے کرو کہ میں فلاں تاریخ سے میں نکلوں گا. محمد امیر الدین کہاں کے؟ مدراس کے انشاءاللہ 4 مہینے انشاءاللہ. محمد اقبال صاحب, عرفان صاحب کہاں کے ہیں جی؟ جہانگیر پوری کب جائیں گے؟ فروری کے اندر. سلیم بھائی انشاءاللہ تو رحمان گیر. سلیم بھائی کب جائیں گے جی؟ اور فرمائیں بھائی. نگد 40 دن کے لیے انشاءاللہ. بھائی مشرف صاحب کلام ہیر کے 27 اکتوبر کو انشاءاللہ. محمد عامر جہانگیر پوری کب جائیں گے؟ فروری کے اندر. اللہ پاک جزائے خیر دے بھائی. یہ جماعتیں ہیں جو ساتھی اٹھ رہے ہیں, یہ پوری جماعتیں ہیں ماشاءاللہ. یہ محمد ریحان حویلی کلو آواز والی گلی انشاءاللہ, کپڑا مارکیٹ, ریحان صاحب فروری کے اندر. شمیم بھائی فروری میں کہاں رہتے ہیں؟